عزیزان محترم، بلا تاخیر روح محفل، جان مجلس، ہمارے دلوں کی دھڑکن، پاکستان کا مقدر، اور میں یہ کہوں تو مبالغہ آرائی نہ ہوگی کہ عالم اسلام کا مقدر، امانت، دیانت، صداقت، شرافت کا پیکر جناب میرے لیڈر، میرا روح سخن آپ کی جانب ہے۔ چند میرے جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کہ آپ جب اقتدار پہ آئیں تو بہاولپور کے دریا نہ بیچ دینا، آپ جب اقتدار پہ آئے تو بہاولپور کی سرزمین کے یہ دریا پھر بہنے لگیں، یہ جو صحرا اور بنجر ہو گیا ہے شاد و فرحاں ہو جائے۔ آپ کو اللہ اقتدار دے تو سرزمین پاکستان پھر محبت کرنے والوں کی سرزمین بن جائے۔ اللہ آپ کو اقتدار دے تو سرزمین پاکستان اسلام کے محافظوں کی سرزمین بن جائے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی دعوت خطاب کا روح سخن مستقبل پاکستان کے چیئرمین جناب ندیم ممتاز قریشی صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ جناب ندیم ممتاز قریشی صاحب، ندیم ممتاز قریشی صاحب قدم بڑھاؤ۔ میری عوام سے ایک پرجوش اپیل ہے کہ اپنے ہاتھ کو لہرا کے تالیوں کی صورت میں کھڑے ہو کے استقبال کیجیے گا۔ یہ لیڈر اور ایسے لیڈر روزانہ نہیں ملا کرتے، ایسی قیادتیں تمہارے در پہ چل کے آئے۔ پاکستان والوں، بہاولپور والوں، تمہارا مقدر جاگ اٹھا ہے، ندیم قریشی تمہارے در پہ آ گئے ہیں۔ ندیم ممتاز قریشی پاکستان، پاکستان، ممتاز قریشی، پاکستان، ندیم ممتاز قریشی، ندیم ممتاز قریشی چیئرمین مستقبل پاکستان، پاکستان، مستقبل پاکستان، میرا دل میری جان، پاکستان، میرا دل میری جان، مستقبل پاکستان، میرا دل میری جان، مستقبل پاکستان، میرا دل میری جان، مستقبل پاکستان، میرا مان میری شان، مستقبل پاکستان، میرا مان میری شان۔ مستقبل پاکستان۔ جناب ندیم ممتاز قریشی ہمارے لیڈر آپ سے مخاطب ہوں گے، قابل توجہ باتیں ہوں گی، ایک ایک بات بہت قیمتی ہے۔ جناب ندیم ممتاز قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد بن عبداللہ۔ محترم منتظمین، محترم حاضرین، آپ کو بہت بہت السلام علیکم۔ آپ نے آج یہ نام بہت دفعہ سنا ہے، ندیم ممتاز قریشی کا نام آپ نے بہت دفعہ سنا ہے، اور میرے خیال میں آپ کا حق ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آخر یہ کون ہے اور کیوں جو یہاں حاضرین ہیں اور منتظمین ہیں اور جن لوگوں نے آپ سے خطاب فرمایا ہے، ان لوگوں نے میرے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ کیوں کی۔ پہلے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے شہر میں آ کے جو مجھے استقبال ملا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میں پوری زندگی کہیں گھر سے دور گھومتا رہا ہوں اور آج بالآخر میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں۔ مجھے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جس گرمی سے، جس گرم جوشی سے آپ نے جو ہمارے منتظمین ہیں میرا استقبال کیا ہے، کبھی میرے ساتھ ایسے نہیں ہوا زندگی۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں نے جو یہاں لوگ بولے ہیں، انہوں نے میرے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں کہی ہیں، اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان باتوں کا مستحق نہیں ہوں۔ میں ایک آپ جیسا آدمی ہوں، سفید پوش آدمی ہوں، اور اگر میری کوئی طاقت ہے تو وہ آپ سے ہے۔
اور میں آپ کی طاقت کے بغیر میں کچھ نہیں. ہم نے، آپ نے اور میں نے اور ہماری پارٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں، ہمارے سامنے ایک بہت طویل اور مشکل راستہ ہے جس کو ہم صرف مل کر عبور کر سکتے ہیں. مل کر کام کرنا پڑے گا، ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا پڑے گا اور بہت بہت محنت کرنی پڑے گی، جس محنت کا ثبوت ہمارے یہاں اسحاق اختر نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا ہے. اسی طرح کی محنت درکار ہوگی ہر مرحلے پر، ہر وقت، جب تک کہ آپ لوگوں کی جیت نہ ہو. جیت میری نہیں ہوگی یا میری پارٹی کی نہیں ہوگی، جیت ہوگی آپ کی اور عوام پاکستان کی. تو یہ کچھ ابتدائی باتیں آپ سے میں نے کہنی تھی. اب میں آپ سے تھوڑا سا اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ جانیں کہ یہ آدمی کون کھڑا ہے یہاں، جس کو آپ نے اور ہمارے یہاں منتظمین نے اتنی گرم جوشی سے استقبال کیا ہے. تو میں آپ کو مختصراً، بہت مختصراً اپنا تھوڑا سا اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. میں کون ہوں، میں یہاں کیوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور میں کیوں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنی تقدیر اور قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں. میرے والد صاحب کا تعلق چنیوٹ سے تھا. وہاں میرے دادا چنیوٹ شہر میں نہایت ہی سفید پوش شخص تھے. ان کی بہت کم تعلیم تھی، وہ ہاتھ سے کام کرنے والے آدمی تھے. ان کی ایک چنیوٹ شہر میں چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ فرنیچر بنا کر اپنے ہاتھ سے بیچا کرتے تھے، اور زندگی ان کی بہت مشکل ہوتی تھی. مشکل سے ان کو سارے بچوں کے لیے کپڑے اور کھانا پینا مہیا کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. مشکل زندگی تھی وہ. لیکن انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا، اور وہ یہ کیا کہ انہوں نے میرے والد کو پڑھا دیا. وہ انجینئر بن گئے، ان کو اچھی نوکری مل گئی، اور اس کی وجہ سے پھر میری اور میرے بہن بھائیوں کی جو ایک قسمت ہے آپ سمجھے بدل گئی. پڑھائی کی اہمیت جو ہے، جتنا بھی اس کو بڑھا چڑھا کے کہا جائے وہ کافی نہیں ہے. لکھائی، پڑھائی، تعلیم یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور یہ ہمارے منشور کا بہت اہم حصہ ہے، کیونکہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. خیر، اس کا اور وقت ہوگا اس کے بارے میں بات کرنے کا. ابھی میں آپ کو اپنے بارے میں جو بات کر رہا ہوں، میں کراچی میں پیدا ہوا. اس وقت میرے والد کی نوکری کراچی میں تھی. وہی میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور بالآخر مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ایک وظیفہ مل گیا، اسکالرشپ مل گیا، جس کی بنا پر مجھے موقع ملا کہ میں بیرون ملک جا کے پڑھائی کروں. اور اس وظیفے کی بنیاد پہ میں نے کچھ سال باہر جا کر امریکہ میں نے انجینئرنگ پڑھی، اور وہیں پھر میں نے کچھ مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کی. اس کے بعد جب یہ تعلیم ختم ہو گئی تو کچھ وقت میں نے پھر سعودی عرب میں گزارا. وہاں میں نے نوکری بھی کی، وہاں میں نے تھوڑا سا اپنا کاروبار بھی شروع کیا، اور الحمدللہ اللہ کا بہت کرم اور فضل تھا کہ دونوں چیزوں میں کامیابی ہوئی. لیکن مجھے وہاں رہ کے جو سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ میں نے عربی زبان سیکھ لی، اور میں نے وہاں رہتے رہتے عربی زبان میں ایم اے کی ڈگری حاصل کری. اور یہ میرے لیے، میں سمجھتا ہوں میری ساری تعلیم میں جو سب سے قیمتی تعلیم ہے وہ یہ تعلیم ہے کہ میں نے اس زبان پر عبور پا لیا. اور اب میں جب قرآن شریف پڑھتا ہوں یا احادیث کریمہ پڑھتا ہوں تو میں عربی زبان میں پڑھتا ہوں، اور مجھے ان کی پوری سمجھ آتی ہے. اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ میرا تھوڑا سا مختصر سا آپ کو میں نے پس منظر بتایا. سعودی عرب میں کچھ سال رہ کے پھر میں یہاں آ گیا، پاکستان میں آ گیا. اور یہاں جب میں آیا کچھ 5, 6, 7 سال پہلے میں مستقل طور پہ یہاں واپس آیا، تو مجھے یہاں کے حالات جو ہیں دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ یہاں ہمارے ملک میں جو غربت تھی، جو لوگ پریشان تھے، جو مہنگائی ہے،
آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ روز یہ جیتے ہیں، آپ لوگوں کی یہ روزانہ زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میرے پہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ مجھے روز روز یہ باتیں سامنا نہیں کرنی پڑتی جو آپ کو کرنی پڑتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے دل میں دکھ نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اتنا، اللہ تعالیٰ نے اس ملک پر اتنی نعمتیں بخشی ہیں، اتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کا اشارہ کچھ لوگوں نے پہلے بھی کیا ہے۔ شاید عباس نے اپنی بات میں یہ آپ سے ذکر کیا کہ ہمارا ملک بہت امیر ملک ہے۔ ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ اگر آپ سوچیں، اگر آپ ذرا دل کھول کر اور ذہن کھول کر سوچیں تو ہمارا ملک دنیا میں سے ایک امیر ترین ملک ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہم لوگ، آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں بہت مشکلوں میں ہیں، اکثر بہت غریب ہیں، اکثر کو بہت مشکل ہوتی ہے کہ اپنی میز پہ 2 وقت کا کھانا رکھیں، اور آپ مجھے سن رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں ہمارا ملک دنیا بھر کا امیر ترین ملک ہے۔ آپ سوچیں گے یہ کیسی بات ہے، یہ بات تو صحیح نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہماری ملک، کسی بھی ملک کا امیر یا غریب ہونا اس کے وسائل پر انحصار ہوتا ہے۔ اب ہمارے ملک میں آپ دیکھیں، اور شاہد نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہاں کس چیز کی کمی ہے۔ ہماری زمین زرخیز ہے، ہمارے یہاں دریا بہتے ہیں، ہمارا پانی میٹھا ہے، اس زرخیز زمین میں آپ کچھ بھی اگا دیں وہ اگ جاتا ہے۔ زمین ایک لحاظ سے سونا اگلتی ہے ہماری۔ میں رہا ہوں سعودی عرب میں رہا ہوں، آپ یقین جانیں وہاں کچھ نہیں ہے، وہ ملک ہمارے مقابلے میں غریب ہے، ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ تیل ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بیچ کے پیسہ کما کے اپنا جینا۔ لیکن ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ان گنت نعمت ہے، زمین کی نعمت ہے، پانی کی نعمت ہے، آپ لوگوں کی نعمت ہے، کام کرنے والے، محنت کش، دیانت دار، روز صبح سویرے نکلنے والے، ہاتھ اور پسینے اور خون سے محنت کرنے والے، یہ ہے نعمت، یہ اصل نعمت ہے۔ اور چلیں، اور بالآخر، اور میرا خیال ہے بالآخر نہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا آخری دین جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ کس طرح گزاریں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ان نعمتوں کے علاوہ آپ یہ تو جو نعمتیں میں نے آپ سے ذکر کی ہیں زمین کے اوپر ہیں، زمین کے نیچے بھی خزانے ہیں۔ زمین کے نیچے ہمارے پاس کول ہے، گیس ہے، تیل ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، چاندی ہے، سونا ہے، سونا بھی اب بلوچستان میں نکل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ اتنی ساری ہمارے پاس ایک لحاظ سے نعمت اور دولت ہے، سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم لوگ کیوں بیٹھے ہیں یہاں اور ہمارے پاس بجلی نہیں؟ آپ لوگ کیوں غریب ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس کیوں اتنی آمدنی نہیں ہے کہ آپ 2 وقت کا کھانا میز پہ رکھ سکیں؟ آپ لوگوں میں سے آپ میں سے کچھ لوگ بے روزگار کیوں ہیں؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ کیوں ہے۔ اور یہی میری سوچ تھی اور میرے ساتھیوں کی سوچ تھی جب ہم نے اس پارٹی کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے بھی یہی سوال کیا کہ ہم لوگ پاکستان میں ہمیں امیر ہونا چاہیے، لیکن ہم غریب سے غریب تر ہیں، اور ہماری جو دنیا میں ایک حیثیت ہے، جو ہماری ایک عزت ہونی چاہیے، وہ کیا، ہم تو ایک لحاظ سے بے غیرت ہیں دنیا میں، ہم تو، ہمارا نام تو مٹی میں ہے۔ اب آپ کہیں باہر جا کے پاکستان کا نام لیں تو لوگ آپ سے بات بھی نہیں کرنا پسند کرتے، ہٹ جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں کہ یہ تو پاکستانی آ گیا۔ تو یہ کیوں ہے ایسا؟ آپ کو میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں، اس کی وجہ کیوں ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، اگر آپ سوچیں تو بہت آسان ہے اس سوال کا جواب۔ لیکن اس سے پہلے میں اس سوال کے جواب کو دینے سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو مجھے نظر آئی ہے، جو ہم لوگ اس مستقبل پاکستان میں کام کر رہے ہیں ہمیں صاف نظر آتی ہے۔ اگر آپ کسی ترقی یافتہ ڈیموکریٹک ملک کی طرف دیکھیں جس میں ڈیموکریسی ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو اس ملک کے جو سب سے ذہین، سب سے قابل، سب سے مخلص،
سب سے دیانتدار لوگ جو ہیں، یعنی ملک کے اعلیٰ ترین لوگ جو ہیں، اور میں دولت اور شہرت کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے کردار کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی قابلیت کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی دیانتداری کی بات کر رہا ہوں، میں ان کے اخلاص کی بات کر رہا ہوں۔ یہ لوگ اس ملک میں، کامیاب ترقی یافتہ ڈیموکریٹک ممالک میں، یہ لوگ الیکشنز میں آتے ہیں، یہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں، یہ لوگ الیکشن جیتتے ہیں، اور یہ لوگ پھر ان کی اسمبلیوں میں بیٹھ کر ان کے وزیر اعظم، ان کے صدر بنتے ہیں۔ اب آپ پاکستان کی طرف دیکھیں تو یہاں حقیقت اس کے بالکل برعکس۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ہمارے سب سے نالائق، سب سے نااہل، سب سے جاہل، سب سے بے وفا، سب سے فاسد لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، وہ الیکشنز لڑتے ہیں، وہ الیکشنز جیت کر اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، وہ ہمارے وزیر اعظم بنتے ہیں، وہ ہمارے وزراء بنتے ہیں، وہ ہمارے صدر بنتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کس بات کی حیرت ہو، ہمیں کیوں حیرت ہو جب ہمارے ملک کا سب سے گرا ہوا طبقہ ہمارے پر حکومت کرتا ہے، ہمارے اہم فیصلے کرتا ہے، ہماری تقدیری فیصلے کرتا ہے، ہماری اقتصادی فیصلے کرتا ہے، ہماری معیشت کے بارے میں، ہماری خارجہ پالیسی کے بارے میں۔ اس طرح کے لوگ جن کو لکھنا پڑھنا تو کیا، ان کو سوچ سمجھ اور تفکیر کے بارے میں بھی نہیں پتا، تو پھر کس بات کی حیرت ہے؟ ہم کیوں حیرت مند ہوں کہ ہماری حالت جو ہے وہ ہے جو آج ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس سوال جو میں نے آپ سے پوچھا تھا ابھی کہ ہماری حالت ایسی کیوں ہے، یہ اس کا جواب ہے کہ ہمارا سب سے گرا ہوا طبقہ، اور میں یہ غلط نہیں کہوں گا اگر میں اس طبقے کو ہمارے ملک کا کچرا کہوں، ہمارے ملک کا کچرا جو ہے وہ ہم پر حکومت کرتا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک اس کچرے کی چھٹی ہم نے نہیں کی، جب تک اس کچرے کو ہم نے باہر نکال کے پھینکا نہیں، یہ ملک ترقی نہیں کر سکے، اور یہ اب بھی اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے قائم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل نہ ہوتا تو اب تک یہ ملک بھی مٹ چکا ہوتا ان چوروں اور ڈاکوؤں کی وجہ سے۔ تو مستقبل پاکستان جو ہے وہ میدان میں اس لیے نکلی، ہم میدان میں نکلے ہیں کہ ہم دیانتدار، مخلص، قابل، لکھے پڑھے لوگوں کو سیاست کے میدان میں لانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو ہم اپنی کوشش کے ذریعے، اپنے طریقہ کار کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے ان لوگوں کو ہم الیکشنز لڑوائیں گے۔ ان لوگوں کو آپ کے تعاون سے اور آپ کی محنت سے اور آپ کے ووٹ سے ان لوگوں کو جتوائیں گے، اور جب یہ لوگ اسمبلی میں آ کے بیٹھیں گے اور جب یہ لوگ وزارتیں سنبھالیں گے اور وزیر اعظم اور صدر بنیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر ہم اپنی مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ملک چند سال بعد پہچانا نہیں جائے گا، یہ ملک کو ہم آپ کی مدد سے دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے صف میں لا کے کھڑی کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مستقبل پاکستان زندہ باد، مستقبل پاکستان زندہ باد، مستقبل پاکستان زندہ باد، ندیم ممتاز قریشی زندہ باد، ندیم ممتاز قریشی زندہ باد، ندیم ممتاز قریشی زندہ باد، مستقبل پاکستان زندہ باد، میرا دل میری جان، مستقبل پاکستان، میرا دل میری جان، مستقبل پاکستان، میرا دل میری جان، مستقبل پاکستان، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ممتاز قریشی زندہ باد، ممتاز قریشی زندہ باد، ممتاز قریشی زندہ باد۔ میں آپ کو یہ کہنا بہت آسان ہے، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم جو یہ کچرا ہم پر حکومت کرتا ہے اس کو ہم باہر نکال پھینکیں گے اور اس کی جگہ ہم اچھے، دیانتدار، مخلص اور سمجھدار اور لکھے پڑھے لوگ لائیں گے۔ لیکن آپ بھی سوچیں گے کہ یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے، لیکن آپ پوچھیں گے کہ یہ آپ کریں گے کیسے؟ آخر کار یہ لوگ جو ہیں بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس دولت ہے،
یہ بدماش ہیں، یہ گنڈے ہیں، یہ لوگوں کو پکڑ کے بیکار میں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، یہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. آپ لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں، آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور یہ اچھا سوال ہے اور آپ کو اس کا جواب مجھے ضرور دینا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب ہے بہت لمبا. میں مختصراً آپ کو تھوڑا سا جو ہماری پارٹی کا جو ایک طریقہ کار ہے اور ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس کے باوجود کہ ہمارے سامنے اس طرح کے لوگ کھڑے ہیں جو ہمارے مد مقابل ہیں، جو ہماری مخالفت کریں گے، جو ہمیں دبانے کی کوشش کریں گے. اور یہ دباؤ آپ نے دیکھ لیا ابھی سے ہی شروع ہو گیا ہے، آج سے شروع ہے. یہ جو ہمارا انہوں نے جس نے اسحاق صاحب نے جو ذکر کیا کہ ہمیں اسٹیڈیم دے کے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پارٹی تو بہت بہاولپور میں بہت سارے لوگ جو ہیں تیار ہو رہے ہیں کہ ان کے اس پارٹی کا جو یہ جلسہ ہے اس میں شامل ہوں، تو گھبرا گئے. انتظامیہ گھبرا گئی، سیاستدان گھبرا گئے. انہوں نے سوچا یہ نئی چیز کیا آ رہی ہے تو ان کے سامنے رکاوٹ ڈالیں. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ بہت ہی معمولی رکاوٹ ہے. ہمیں اس سے اور بہت ساری کٹھن رکاوٹیں آئیں گی، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم میدان میں نکلے ہیں جیتنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جیتیں گے انشاءاللہ. اب مستقبل پاکستان زندہ باد، مستقبل پاکستان زندہ باد، مستقبل پاکستان زندہ باد. ممتاز قریشی زندہ باد، ممتاز قریشی زندہ باد، ممتاز قریشی زندہ باد. میرا دل میری جان، مستقبل پاکستان. میرا دل میری جان، مستقبل پاکستان. مستقبل پاکستان زندہ باد، مستقبل پاکستان زندہ باد، مستقبل پاکستان زندہ باد. ممتاز قریشی زندہ باد، اسحاق بھائی زندہ باد، اسحاق بھائی زندہ باد، موصف بھائی زندہ باد، موصف بھائی زندہ باد. میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اس موضوع پہ بہت سوچا ہے کہ ہم اپنا طریقہ کار کیسے بنائیں گے تاکہ ہم الیکشن میں کامیاب ہو سکیں. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ہوگا. ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ لوگ، ان میں کی جو طاقت ہے یہ ہے ڈرانے دھمکانے کی طاقت، یہ ہے وڈیرے کی طاقت، یہ ہے چور اور ڈاکے کی طاقت. اب یہ طاقت جو ہے کسی زمانے میں کام کر سکتی تھی اور کام کرتی آئی ہے، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے. ہمارے لوگ جو آج یہاں ہیں، ہماری جو نئے لوگ ہیں، ہماری جو جوان طبقہ ہے، وہ اب تبدیلی چاہتا ہے. وہ ایک لحاظ سے اس طبقے میں ایک سیاسی آگاہی اور شعور آ گیا ہے، اور اب وہ طبقہ جو ہے اس کو ڈرانا دھمکانا ممکن نہیں ہے. آپ نے سن لیا، یہ ہمارے جوان ہیں اسحاق اختر، آپ نے ان کی باتیں سن لی. ان کو کوئی ڈرا دھمکا سکتا ہے؟ اور اس جیسے ہمارے پورے ملک میں اب لوگ بیٹھے ہیں جو ڈریں گے نہیں، جو پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو حق کی بات کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں کامیاب کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا الیکشن کا طریقہ کار جو ہے وہ کیسے ہوگا. ہم ایسے کریں گے کہ جب الیکشن آئے گا ہم ہر حلقے میں جائیں گے اور ہم ہر حلقے میں وہ امیدوار کو چنیں گے اپنی ٹکٹ کے لیے جو اس حلقے کا سب سے مخلص، سب سے دیانتدار، سب سے لکھا پڑھا اور سب سے قابل شخص ہوگا. اور اس شخص کو چننے کے لیے ہم اس حلقے کی لوگوں کی مشاورت کریں گے. ہمیں فکر نہیں ہے کہ چاہے وہ شخص غریب ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ کسی اسکول کا ٹیچر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ وکیل ہو. ہمیں دلچسپی نہیں ہے چاہے وہ غریب سے غریب تر ہو. ہم اس شخص کو صرف اسی لیے چنیں گے کیونکہ وہ قابل ہے، دیانتدار ہے، مخلص ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ اسمبلی میں پہنچے گا تو وہ واقعی قوم کی خدمت کرے گا اور ملک کی خدمت کرے گا اور آپ یعنی اس کے حلقے کی خدمت کرے گا. لیکن ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے امیدوار کو ایک پیسہ بھی اپنے جیب سے خرچ نہیں کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ کو
پتا ہے کہ جو لوگ ہمارے آج کل جو الیکشن جیتتے ہیں، جو یہ چور اور وڈیرے اور ڈاکو اور گنڈے ہوتے ہیں، یہ کروڑوں روپے اپنی جیب سے خرچ کر کے الیکشن جیتتے ہیں، کروڑوں روپے۔ اب ظاہر ہے کہ جو اچھے شریف دیانتدار لوگ ہیں ان کے پاس اس طرح کے پیسے تو ہیں نہیں، وہ یہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست میں آ ہی نہیں سکتے۔ تو ہم نے اذان ہو جائے تو پھر انشاءاللہ کر رہا تھا کہ ہمارا طریقہ، میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر سیاست میں صرف وہی لوگ آ سکیں جو کہ 3 یا 4 کروڑ روپے خرچ کر سکیں الیکشن میں، تو پھر تو یہی گنڈے اور ڈاکو آئیں گے اور کوئی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس طرح کا پیسہ عام لوگوں کے پاس، خاص طور پر اگر وہ دیانتدار اور مخلص اور لکھے پڑھے ہیں، ان کے پاس اس طرح کا پیسہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری پارٹی نے ایک طریقہ کار بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے جس سے ہم ذمہ دار ہوں گے، جو ہمارا امیدوار ہے اس کی شہرت کرنے کے لیے ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر امیدوار پہ 3 یا 4 یا 5 کروڑ خرچ کریں گے، کیونکہ ہم بھی اس طرح کے پیسے نہیں خرچ کر سکتے، لیکن ہم کیونکہ ایک سوچ اور ایک تفکیر اور ایک سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ہم ایک نظام ہم نے بنایا ہے جس کے مطابق ہم مختلف وسائل استعمال کرتے ہوئے کم پیسوں میں اپنے امیدواروں کی تشہیر کروا سکتے ہیں، ان کی شہرت کروا سکتے ہیں اور ان کو جتوا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا انتخابی نظام ہوگا انشاءاللہ۔ اس پہ کام بہت ہوا ہے اور ہمارے منشور پہ بھی بہت کام ہوا ہے، سب کچھ تیار ہے۔ بس اب جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب آگے لے کے اپنا پیغام جو ہے وہ ملک کے ہر حصے تک پہنچائیں۔ تو یہ باتیں تھیں ہماری پارٹی کی، ہماری آپ سے میں نے ذکر کیا اس گفتگو میں کہ میں کون ہوں، ہم کون ہیں، ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے یہ بھی آپ سے ذکر کیا کہ ہماری مشکلات جو ہیں ان کا سبب کیا ہے، ان کا جو بنیادی وجہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک دوسرے راستے لے جانا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا حکومت اور خدمت کا تصور کیا ہے، کیونکہ آخرکار ابھی تو یہ انتخابی مہم چلے گی، ہم بہت کوشش کریں گے اور ہم سب کو مل کے کام اور محنت کرنا ہے، اور فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی نوازی اور ہمیں کامیاب کر دیا اور ہمارے لیے ممکن بنا دیا کہ ہم کسی وقت حکومت بنا لیں، تو میرا خیال ہے یہ بھی آپ کے لیے یہ بھی میرا خیال ہے ضروری ہے کہ واضح کیا جائے کہ ہمارا حکومت کا تصور کیا ہے، کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اپنے آپ کو کیسے چلانا چاہیے، اپنے لوگوں سے اس کا یعنی پاکستان کے جو باشندے ہیں اس سے حکومت کا کیا تعلق ہونا چاہیے، کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے اور اس کے تاریخی اسباب ہے۔ ہمارے ہاں انگریز حکومت کرتا تھا، اور انگریز نے جو نظام بنایا تھا حکومت کا، وہ نظام کچھ ایسا تھا کہ ایک حکمران نے اپنے غلام کو اپنی جگہ میں رکھنے کے لیے وہ نظام بنایا تھا۔ ہم ان کے غلام تھے، ہمارے کوئی حقوق نہیں تھے، وہ بادشاہ لوگ تھے، انہوں نے ہمارے پر حملہ کر کے ہماری زمین قابو کر لی تھی، تو وہ جو چاہتے تھے کر سکتے تھے، اور انہوں نے کیا، اور نظام بھی اسی طرح کا بنا کہ ہم غلاموں کو دبا کے رکھا جائے۔ قانون جو تھا اس وقت کا وہ بھی ایسا تھا کہ ہمارے کوئی حقوق نہ ہو، اور یہ بات سمجھ آتی تھی کہ انگریز نے اپنا نظام حکمران نے اسی لیے بنایا ہے، یہ منطقی بات تھی اس کے لیے کہ اس نے یہ نظام اسی لیے بنایا ہے کہ جو اس کے غلام ہیں ان کو سیدھا رکھ سکے، کہ وہ آگے پیچھے نہ ہو، کہ وہ اس کی خدمت کرتے رہیں، کہ ان کے زیادہ پر نہ نکلیں۔ یہ نظام انگریز نے بنایا تھا اور یہ منطقی بات۔ اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ انگریز تو چلا گیا، سن 47 میں انگریز چلا گیا، لیکن اس کے جگہ جو لوگ آئے، ایک تو جو ہمارے بانی تھے جن کا ایک تصور پاکستان تھا، ہمارے جو عظیم ایک قائد تھے محمد علی جناح صاحب،
بدقسمتی سے وہ انتقال کر گئے پاکستان کے بننے کے فوراً بعد. اللہ اگر ان کو عمر دراز کرتا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری صورتحال بہت بدلی ہوتی، لیکن وہ نہیں ہے. وہ ایک عظیم قائد جب گیا تو پھر ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہوا کہ ہمارے جو قائدین ہیں، انگریز چلا گیا، ان کی جگہ جو ہے وہ ہمارے اپنے میں سے کچھ لوگوں نے لے لی، لیکن انگریز کا نظام برقرار ہے. آج تک آپ لوگ جو جیتے ہیں، یہ جو تھانے دیکھتے ہیں، ہمارا سارا قانون دیکھتے ہیں، یہ انگریز کا قانون ہے. یہ وہی قانون ہے جو انگریز ہم غلاموں کو دبا کے رکھتا. اب یہ قانون ہمارے سیاستدان ہمیں دبانے کے لیے استعمال کرتے، یہی قانون. اسی لیے تھانے والے جو ہیں وہ کبھی بھی کسی کو اٹھا کے لے جائیں، ان سے کوئی پوچھنے والا ہے، کیونکہ یہ انگریز کے قانون کے تحت چلتے ہیں. آپ اگر قانون کی کتابیں کھولیں تو آپ پہ تاریخ جو قانون پہ لگی ہوگی، آپ حیران رہ جائیں. 1888 کا فلانا قانون، 1910 کا فلانا قانون، 1932 کا فلانا قانون. یہ قوانین ہمارے قوانین ہیں. آپ کے اور میرے، ہم ان قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارتے. اور یہ قوانین ایسے تھے کہ ہم غلاموں کو دبا کے رکھنے والے قوانین تھے. اب ہمارے ہاں جو یہ لیڈرز بیٹھے ہیں، یہ کچرا، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اسمبلی میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے. آپ کو پتہ ہے اسمبلی کا دوسرا نام ہے مقننہ. مقننہ کا مطلب ہے کہ جہاں قانون سازی ہو. اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ملک کے قوانین بنائیں. لیکن یہ لوگ تو چوری اور ڈاکے سے فرصت بھی ملے ان کو، پھر بھی یہ قانون نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ ان پڑھ اور جاہل ہے. تو ہماری حکومت کا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم یہ سارا جو قانون ہمیں انگریز وراثت میں چھوڑ گیا ہے، جو ہمیں ہی دبا کے رکھتا ہے، ہم اس کو ملغا کریں گے، اس کی الغا کریں گے، اس کو کھڑکی سے باہر پھینکیں گے. اور ایسا قانون بنائیں گے جس میں آپ میں سے ہر ایک کے پورے حقوق کی ضمانت ہو. آپ سے کوئی، آپ کے ساتھ کوئی بھی ظلم یا زیادتی کرنے کا کوئی بھی جرات نہیں کرے. آپ ایسے ہوں گے کہ جیسے آپ اپنے ملک میں بادشاہ ہیں، اور ایسے ہی ہونا چاہیے. ہم کیوں اب اس دور میں جب ہمارے جو یہ بادشاہ تھے چلے گئے، اب ہم غلاموں کی طرح کیوں رہیں؟ ہمیں یہ بدلنا ہے. اب آپ کو میں مثال دوں. آپ جاتے ہیں کسی گورنمنٹ کے دفتر میں اور آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو کہیں باہر بیٹھنا پڑتا ہے، کہیں لائن میں لگنا پڑتا ہے، آپ کو شاید چائے پانی کسی چپراسی کو کھلانا پڑتا ہے. جو بڑے صاحب ہیں وہ کسی ایسی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو بڑی مشکل سے آپ کی ان تک رسائی ہوتی ہے، اور جب ہوتی ہے تو وہ آپ تک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے. وہ آپ کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں جیسے آپ نوکر ہیں اور وہ مالک ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے نوکر ہیں. جو سارے افسران ہیں، چاہے وہ یہ ڈی سی ہو، یہ ایس پی، ایس ایس پی، آئی جی، یہ آپ کے اور میرے نوکر ہیں. آپ کے پیسے سے ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں. ان کا کام ہے ہماری خدمت کرنا. اور یہ اس بات کا ان کو احساس ہی نہیں. ہماری حکومت اس بات کا احساس دلائے گی. یہ لوگ اے سی سے نکل کے باہر بیٹھیں گے اور آپ لوگوں کے لیے انتظار کے کمرے میں اے سی لگایا جائے. یہ ہونی چاہیے حقیقت. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا نوکر ہمارے سامنے آرام سے بیٹھا ہو، اے سی میں بیٹھا ہو، اور ہم کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے اس کے ترلے کر لے ہو کہ بھائی یہ کر دو، یہ کام کر دو. وہ ہمارا نوکر ہے. آپ یہ کبھی مت بھولیے. آج سے آپ یہ بات مت بھولیے کہ جب بھی آپ کسی تھانے میں جاتے ہیں، جب بھی آپ کسی گورنمنٹ آفس میں جاتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کے نوکر ہیں اور آپ کے پیسے سے تنخواہیں ان کی جاتی ہیں. اور یہ آپ کو پتا ہے کیسے جاتی ہیں، کیونکہ آپ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کا ٹیکس دیا جاتا ہے. آپ جب فون کا ریچارج کارڈ لیتے ہیں 100 روپے کا، اس کا 20 روپے حکومت کو جاتا ہے. آپ کسی چیز دکان سے خرید کے لاتے ہیں، 15-20% وہ حکومت کو جاتا ہے. ساری حکومت آپ کی آمدنی سے چلتی ہے. ان لوگوں کی تنخواہیں آپ دیتے ہیں.
تو یہ ہم گوارا نہیں کریں گے کہ یہ لوگ پھر ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کریں. تو یہ ہمارا تصور ہے حکومت کا کہ ہم نے قوانین بدلنے ہیں, ہم نے آپ کا احترام کروانا ہے. ہم یہ مجھے بتا رہے ایک اور اذان ہو رہی ہے, تو بس 2 منٹ رک کے پھر انشاءاللہ. باتیں, گرمی بھی بہت ہے اور باتیں بھی بہت ہو گئی ہیں. میں آپ سے بس کچھ چند آخری باتیں کرنا چاہتا ہوں. یہاں کچھ لوگوں نے میرے پہلے فرمایا تھا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ, ہماری پارٹی جو ہے وہ اسلامی نظام کے مطابق چلائے گی, اور یہ بات بالکل صحیح ہے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ ہمارا ملک جو ہے یہ ہمیں اسلامی نظام کے علاوہ چلا ہی نہیں سکتے. اس کو یہ ممکن ہی نہیں, کیونکہ ہمارا جو آئین ہے, ہمارا پہلے تو ہم بنے ہی اسلام کے نام پہ. دوسری بات, ہمارا آئین اگر آپ کھول کے پڑھیں تو اس میں اس ملک کی جس طرح اس کو جس طرح بتایا گیا ہے, بیان کیا گیا ہے, وہ صرف اسلامی ملک کے طور پہ کیا گیا ہے. ہم اس ملک میں اسلامی ہی نظریے کی طرف چل سکتے ہیں اور کسی طریقے نہیں جا سکتے. ہم پر قانوناً یہ مجبوری ہے, اور ہم اس کو مجبوری کیا, ہم شرف سمجھتے ہیں, ہماری عزت ہے اس میں کہ ہم اس دین پہ چلنے والے ہیں, ہماری شناخت ہے اس میں, ہماری پہچان ہے اس میں, اور ہم اسی پہ ہی چلیں گے. ہمیں اس راستے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. آپ کو شروع بھی ہم نے محفل قرآن پاک کے کلام سے کی تھی, اور میرا خیال ہے یہ بہتر ہوگا کہ ختم کرتے وقت بھی ایک میں آپ کو آیت پڑھ کے سناؤں جس کا مفہوم جو ہے وہ ہماری آج کل کی حالت سے منسلک ہے. اللہ تعالیٰ سورہ رات میں فرماتے ہیں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی قوم کسی مصیبت یا محنت سے گزر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم پہلے خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. تو یہ آپ کے سامنے چیلنج ہے. یہ میرا کلام نہیں ہے, یہ آسمان کا کلام ہے. اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس میں ہمیں ایک قسم کا وعدہ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ لوگ کوشش کریں گے, آپ لوگ اپنی حالت آپ میں سے ہر ایک اگر اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی. اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے وہ قوم نہیں ہار سکتی. کوئی دنیاوی طاقت اس قوم کی مزاحمت نہیں کر سکتی. آپ کی توجہ کا, آپ کی حاضری کا, آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات رہے گی. یہ پہلی ملاقات, بہاولپور میرا گھر ہے اور میں ہمیشہ آؤں گا, اور آپ کے ساتھ ملاقات کی تجدید ہوتی رہے گی. السلام علیکم.